السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم الحمدللہ قصص النبیین جلد نمبر 2 کا ہم سبق ناقۃ السمودہ پڑھ رہے تھے، یعنی صالح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ 3 سبق ہم نے پڑھا، آئیے ہم چوتھا سبق پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 4، صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، ایک ہے پیغمبر ہیں۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اور اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ ان کی طرف کوئی رسول بھیجے۔ ارسل یرسل بھیجنا، کما ارسل الی امتی نوح وارسل الی عاد رسولا، جیسے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی امت کی طرف بھیجا اور قوم عاد کی طرف بھیجا ایک رسول، اور بھیجا قوم عاد کی طرف ایک رسول۔ رسول پیغمبر، امت امت۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، رضی یرضی خوش رہنا، راضی ہونا، کفر ناشکری، کفر۔ یقیناً اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتا ہے اپنے بندے کی ناشکری سے، اپنے بندے کے کفر سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، یقیناً اللہ رب العزت فساد کو، بگاڑ کو پسند نہیں کرتا زمین کے اندر، زمین میں یعنی زمین پر۔ وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ صالح، ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام صالح تھا۔ وُلِدَ فِي بَيْتٍ شریف، شریف یعنی معزز، وہ ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وَنَشَأَ عَلَىٰ عَقْلٍ وَصَلَاحٍ، اور ان کی نشو و نما ہوئی صلاح اور سمجھداری پر، اور ان کی پرورش ہوئی صلاح اور درستگی اور سمجھداری پر، اور ان کی تربیت مطلب ہوئی بہترین تربیت ہوئی صلاح و تقوی میں۔ وَكَانَ وَلَدًا نَجِيبًا جِدًّا، نجیب یعنی ذہین، سمجھدار، اور وہ ایک بہت زیادہ سمجھدار لڑکے تھے۔ وَكَانَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا، اور وہ بہت زیادہ، رشید معنی ذہین، بہت زیادہ ذہین تھے، ذہین بچے تھے۔ یشیر الیہ الناس، اشارہ یشیر معنی اشارہ کرنا، لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے، هَذَا صَالِحٌ، یہ صالح ہے، یہ صالح ہیں۔ وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبِيرٌ، اور للناس یعنی لوگوں کو، فیہ ان میں، رجاء امید، کبیر بڑی، اور لوگوں کو ان کے اندر، اس بچے کے اندر بڑی امید تھی۔ یقولون، وہ کہتے تھے، سیکون لہ شان، قریب ہی اس کی ایک شان ہوگی، قریب ہی اس کی ایک شان ہوگی، اس کی ایک شان و شوکت ہوگی، شان۔ یَرَى النَّاسُ أَنَّ صَالِحًا يَكُونُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَيَكُونُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، رعایا سمجھنا، لوگ سمجھتے تھے کہ صالح ہوں گے ان کے معزز لوگوں میں سے، صالح ان کے معزز لوگوں میں سے بنیں گے اور ان کے مالدار لوگوں میں سے بنیں گے۔
ماندار لوگوں کی طرح بنے گی مطلب. وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ. قصر یعنی محل. اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے خوبصورت محل ہوگا اور ایک بڑا باغ ہوگا. وَيَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالًا عَظِيمًا وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ. اور ان کے والد سمجھتے تھے کہ ان کا لڑکا کسب یکسب کمانا، ان کا لڑکا کمائے گا اپنی عقل اور سمجھداری کے ذریعے بہت سارا مال و دولت، اور لوگوں میں نکلے گا تو کیا کریں گے؟ یخرج علی فرس ووراءہ الخدم فیسلم علیہ الناس. سلم یسلم معنی سلام کرنا، سلم یسلم سلام کرنا. وہ گھوڑے پر نکلے گا، گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے گا. فرسن گھوڑا، اور ورا پیچھے، اور ان کے پیچھے خدم خادم کی جمع، ان کے پیچھے خدام ہوں گے. پھر تو سلم یسلم علی کے صلے کے ساتھ تو لوگ ان کو سلام کریں گے، لوگ اس کو سلام کریں گے. وَيَقُولُ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ. اور کہیں گے کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے. هَذَا ابْنُ فُلَانٍ. وَكَمْ يَكُونُ سُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسُ يَقُولُونَ. کم یکون سرورُ، کتنا ان کو خوشی ہوگی. کم یکون سرورُ، کم یکون مطلب کم یہاں پر یعنی کتنا زیادہ. کم یکون یعنی کتنا. کم یسر، اور کتنا ان کو خوشی ہوگی جب وہ سنیں گے لوگوں کو یقولون کہتے ہوئے انہو سعید جدا، انہو سعید جدا، کہ وہ سعید جدا، کہ وہ بہت خوش نصیب ہے. سعید معنی خوش نصیب، نیک بخت. ان ابنہ غنی جدا، یقیناً ان کا لڑکا بہت مالدار ہے. ولیکن اللہ اراد غیر ذالک، اس کے علاوہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے برعکس ارادہ کیا، چاہا. ان اللہ اراد ان یشرفہ بالنبوۃ ویرسلہ الی قومہ. یقیناً اللہ رب العزت نے چاہا. شرف یشرف معنی مشرف کرے، سرفراز کرنا، عزت دے، کہ اللہ رب العزت ان کو نبوت کے ذریعے عزت دے، نبوت سے سرفراز کرے، اور ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجے، اور ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجے. رسول معنی رسول بنا کر بھیجنا. لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اخرج خود نکالنا، تاکہ وہ لوگوں کو نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. نور روشنی یعنی ہدایت، اور ظلمات یہ بہت ساری، ظلمات یعنی گمراہیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، تاکہ وہ گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالے، یعنی تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے، یعنی گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالے، ہدایت کی طرف لائے. وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرَفٌ معنی عزت. اور کیا فوق یعنی اوپر، بڑھ کر، اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ اوپر یعنی بڑھ کر. وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ کرامۃ، کیا اس سے بڑھ کر کوئی کرامت ہے؟ عزت، شرف، عزت، کرامت کی معنی بھی وہی ہے، شرف، عزت. دعوت صالح، صالح علیہ السلام کی دعوت. دعوت صالح، صالح علیہ السلام کی دعوت. وقام صالح فی قوم یقول بأعلی صوت، بأعلی صوت یعنی
اپنی آواز کی بلندی سے، یعنی بصوتہ الاعلیٰ۔ اور صالح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اپنی بلند آواز سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ما کے معنی نافیہ کے بعد جب حرف جر آتا ہے تو اس کے اندر تاکید پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی۔ اے قوم یعنی اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ، من الہ ایک معبود کے علاوہ، اس کے علاوہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِي شُغْلٍ مِّنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ، اور مالدار لوگ، شغل یعنی کام، مشغولیت، اور مالدار لوگ کھانے پینے کے مصروفیت میں تھے، کھانے پینے کے کام میں تھے، اور مالدار لوگ کھانے پینے میں مشغول تھے۔ وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ، اور لہو و لعب میں تھے۔ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَلَا يَرَوْنَ إِلَٰهًا غَيْرَهُ، اور وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں سمجھتے تھے، اور وہ ان کے علاوہ دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے تھے، کوئی معبود نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں سمجھتے تھے، غیرن علاوہ، سوا۔ فما اعجبتہم دعوت صالحین، اعجب یعجب ہونا اچھی لگنا، بھلی معلوم ہونا۔ لہذا اعجبہ فعل ماضی سے پہلے مائے نافیہ داخل ہوتا ہے، نہیو کا معنی ہوتا ہے۔ لہذا ان کو صالح علیہ السلام کی دعوت اچھی نہیں لگی، بھلی معلوم نہیں ہوئی، اچھی نہ لگی۔ دعوت المؤنث اس لیے فعل مؤنث ہے۔ غضب اغنیاء ثمود وقالوا من هذا، قوم سمود کے مالدار، غنی جمع اغنیاء مالدار، قوم سمود کے مالدار لوگ غصہ ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اور انہوں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال الخدام ھذا صالح، خادم لوگوں نے کہا، خدام نے کہا یہ صالح ہے، ان کے خادموں نے، نوکروں نے، یہ صالح ہیں۔ قالوا ماذا یقول، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا یقول اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَيَجْزِيكُمْ، جزا بدلہ دینا، بعث یبعث مانا دوبارہ اٹھانا۔ اور وہ کہتا ہے یقیناً اللہ رب العزت تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور تم کو بدلہ دے گا۔ وَيَقُولُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ قَوْمِي، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العزت نے مجھ کو میری قوم کی طرف بھیجا ہے، رسول بھیجنا۔ ضحک الاغنیاء وقالوا، ضحک ہنسنا، مالدار ہنس پڑے اور انہوں نے کہا، مالدار ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا مسکین، بیچارہ، هل یکون ھذا رسولا، کیا یہ رسول بنے گا؟ کان یکون بننا معنی بھی ہے، ہوگا۔ ما عنده قصر ولا بستان، نہ اس کے پاس کوئی محل ہے اور نہ کوئی باغ ہے۔ وما له زرع ولا نخیل، اور نہ اس کے پاس کوئی کھیتی ہے اور نہ کھجور کے درخت ہے، نخیل کھجور کے درخت، زرع کھیتی۔ فکیف یکون ھذا رسولا،
تو یہ کیسے رسول بنے گا؟ دعایت الاغنیاء، دعایت الاغنیاء، دعایت معنی دعا یداعی مداعاتا و دعایتا معنی جھگڑا کرنا، حجت کرنا، مالداروں کا جھگڑنا، مالداروں کا جھگڑنا، مالداروں کی حجت، حجت۔ ورأى الأغنياء وأن بعض الناس يميلون إلى صالح فخافوا على رياستهم وقالوا، رأى یرا معنی دیکھنا، مال يميل جھکنا، مائل ہونا، ریاست سرداری، خاف یخاف ڈرنا، خویفہ سے سمیع اسمہ سے ہے وہ۔ اور مالداروں نے دیکھا کہ بعض لوگ، کچھ لوگ وہ صالح علیہ السلام کی طرف جھک رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں، تو ان کو ڈر ہوا، خوف اعلیٰ معنی ڈر ہونا، ان کی سرداری پر ان کو ڈر ہوا، اور انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہاری طرح، یہ تمہاری طرح ایک انسان تو ہے، یاکل مما تاکلون، وہ کھانا کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو، منہ، یہ وہی کھانا کھاتا ہے جو تم کھانا کھاتے ہو، مطلب یہ ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہ پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے ہو، یعنی جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پانی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، ان کا جواب ہے اذن، اور اگر تم نے اطاعت کر لی، بات مان لیا ایک انسان کی، مثلکم تمہارے جیسا، تمہارے جیسے ایک انسان کی بات مان لی، تو یہ پھر تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے، یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو، نقصان اٹھانے والے، نقصان اٹھاؤ گے، نقصان اٹھا رہے ہو۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، وعدہ ہے تو وعدہ کرنا، کیا وہ تم سے وعدہ نہیں کر رہا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تم مٹی ہو جاؤ گے، کنتم ترابا مٹی، وعظاما اور ہڈی ہو جاؤ گے، انکم تخرجون کہ تم کو دوبارہ نکالا جائے گا، انکم مخرجون کہ تم کو دوبارہ نکالا جائے گا، انکم مخرجون کہ تم کو نکالا جائے گا، نہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، دور ہے دور ہے، ہیہات معنی دور ہے دور ہے، یعنی ہم ترجمہ کریں گے بالکل نہیں، بالکل نہیں، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بالکل نہیں ہونے والا ہے، بالکل نہیں ہونے والا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ان ہی نہیں ہے وہ مگر، نہیں ہے وہ مگر ہماری دنیاوی زندگی، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہماری زندگی تو صرف، ہماری دنیاوی زندگی تو صرف یہ ہے کہ ہمیں موت آتی ہے اور ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، ان وہ نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی، افطری معنی جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی جس نے، ایک جھوٹا آدمی جس نے، ایک آدمی جس نے اللہ پر ایک جھوٹا بہتان باندھا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ تو ایک جھوٹا شخص ہے، وہ تو ایک
آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ تو ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رکھا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔